مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کیا کردار اور کیا اسلام اور کیا قربانی؟ یہ سوال تھوڑا ٹائم مانگتا ہے۔ مولانا بات کر لو اس پر، توجہ۔ سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تبلیغ کو دین مانتے ہیں۔ ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگ و دو فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگو، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔ سیاست اسلامیہ ہے ہی کام علماء کا، علماء کا کام ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ممبر گونگا ہے، میں نہیں بولا، تو عوام کو کیسے پتہ چلے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے؟ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا سیاست گندلا میدان ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرے بھائی، تیرے دل میں درد دین موجود ہے، اے کاش علم دین بھی ہوتا تو یہ تو سوال نہ کرتا۔ تیرے دل میں درد تو ہے کہ علماء وہاں نہ جائے، لیکن علم دین ہو تو تجھے پتہ چلے کہ وہاں جانا ہی علماء کا کام ہے، اور تم جیسے بندوں نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا، اسی وجہ سے وہ میدان گندلا بنا ہے۔ تم علماء کو منتخب کر کے بھیجتے، یہ صاف کر کے دکھاتے ہو۔ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے پیش کرتا ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی سید ہیں، اور محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی سید ہے۔ ایک نے ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلائی ہے، ایک نے 74 میں چلائی ہے۔ 1953 کی تحریک امیر شریعت رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے، 1974 کی تحریک محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے۔ حضرت بخاری کی تحریک بہت بڑی تحریک ہے، بڑا نام ہے یار۔ پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے کردار کو زندہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا، جس نے آدھی زندگی ریل اور آدھی جیل میں رکھ کے سندھتا ہند شرقتا غرب اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری جب ختم نبوت کا مسئلہ لے کر اٹھتا ہے، 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہوتے ہیں، 10,000 شہید ہوتے ہیں، لیکن قانون نہیں بنا۔ 1974 میں اسمبلی میں قانون بنا ہے جب محدث یوسف بن نوری نے تحریک چلائی ہے۔ وجہ اخلاص تو دونوں میں، میں تو کسی کے اخلاص پہ شک کرنے کو بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ دونوں مخلص ہیں، دونوں میرے سر کے تاج ہیں، دونوں خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں،
تو کیوں محدث یوسف بن نوری کے دور میں قانون بنا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ کے غیور مسلمانوں نے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور لوگوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ان علماء نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھونکا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے. میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے. یہ کس لیے ہوا؟ کہ سیاسی علماء موجود تھے. جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ. وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو. یہ قادیانیوں نے کہا، اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے. کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا. اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو رب نے منہ میں زبان کی طاقت دی ہے تو مجھے جواب دینا. سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے؟ نام لیجئے. اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے گا. تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. نعرے تکبیر. یہ ماننا پڑے گا. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو سنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں، اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ، تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں.
اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے, مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے, اس جواب پہ اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے, آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی, وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور, جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے, وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے, وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے, اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو, تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے, تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا, اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں, تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا, لیکن یاد رکھنا سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے, اس پیلے رومال کی طرف, وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسالیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا, ہمیں تبلیغ سناتے ہو, تدریس سناتے ہو, تعلیم سناتے ہو, تجوید سناتے ہو, تصوف سناتے ہو, تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں, اس پہ دلائل نہیں ہے, یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے, کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں, جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی, یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے, دعا بھی نہیں کرتے, کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے. تم دعا بھی نہیں کرتے, سیاستدان ہے, جمعیت علماء کی قدر دانی بھی نہیں کرتے. تمہاری دال کالی نہیں, تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں. میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا چیاسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے, میرے رب نے مجھے زندگی دی, میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے, تعلیم دین کا حصہ ہے, تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے, تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو, انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے. اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں, ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں, عطیات دیتے ہیں, پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے, ہم نے بتایا نہیں ہے, ہم نے سنایا نہیں ہے, ہم نے سمجھایا نہیں ہے, ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے. ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے.